باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين. ناصر صاحب، یہ جو آپ نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ان کا معنی کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں درمیان میں کچھ متعلقہ باتیں کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں دوبارہ اپنے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی طرف موڑا اور ان سے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، ذکر کرو یا کثرت سے یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمتوں، کون سی نعمتیں؟ انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، وانی، اور اس بات کو یاد کرو کہ فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہانوں پر ترجیح دی. ٹھیک ہے. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جزا نہیں دیا جائے گا، نفس عن نفس، ایک جان دوسری جان کے بدلے میں جزا نہیں دی جائے گی. نفس عن نفس شیئا، تھوڑی سی بھی جزا ایک جان کو دوسری جان کے بدلے نہیں ملے گی، یا ایک جان کی بچت دوسری جان کا فدیہ دے کے نہیں کی جائے گی. ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا ان سے عدل، کوئی بدلہ. ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی انہیں کوئی شفاعت فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں؟ وضاحت تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس آیت میں ایک تو بنی اسرائیل کو دوبارہ یعنی کہ ڈائریکٹلی مخاطب فرمایا، اور ان کو یہ فرمایا کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھیں ان نعمتوں کو یاد کرو. اور پھر ایک اور نعمت بھی گنوائی ان کو، وہ یہ جو سمجھے کہ سارے جہانوں پہ، سارے نعمتوں پہ حاوی ایک نعمت ہے کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پہ ترجیح دی. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ترجیح کس چیز کی دی گئی تھی؟ رہن سہن جیسا ان کے پاس تھا ویسا سب کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اولاد وغیرہ یا مال و دولت یہ سب اور قوموں کے پاس بھی تھا، ان کے پاس بھی تھا. صرف ایک کوالٹی ان کے ساتھ تھی خاص، کہ ان کے اندر انبیاء بھیجے گئے، اور فقط انبیاء کے بھیجنے کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں جہانوں پر ترجیح دی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ اندازہ کریں کہ نبوت کی رب ذوالجلال کے نزدیک کیا قیمت ہے. رب ذوالجلال نے جس قوم کو انبیاء دیے، مطلب اس قوم کو تمام جہانوں پہ اس نے ترجیح دی. ٹھیک ہے. اور انبیاء کے وسیلے سے یہ ترجیح ان کو ملی نا، ورنہ باقی ساری نعمتیں تو ان کے پاس بھی وہی تھی جو باقی قوموں کے پاس تھی. اچھا، واتقوا، اور تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن ایک جان دوسری جان کو فائدہ نہیں دے گی. یعنی اس دن سوائے رب ذوالجلال کے اور کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی چیز بدلے میں قبول کی جائے گی. یعنی ایک آدمی ثابت ہو جائے کہ بھائی اس کے گناہ زیادہ ہیں تو وہ کہے کہ مالک یہ اتنا مال لے لے اور مجھے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. یا میری جگہ فلاں بندے کو اس کی سزا دے دے اور مجھے چھوڑ دے. ایسا کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شفاعت فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ عمومی طور پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ مطلقاً ارشاد فرماتے، جیسے آیت الکرسی کے بالکل آخر میں بھی ہے کہ وہ فرماتا ہے اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے دے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں کیونکہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے اور تخاطب بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، تو اس لیے شفاعت کا تذکرہ تو کیا کہ شفاعت اور کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. شفاعت قبول نہیں کی جائے گی.
لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ جسے چاہے اجازت دے دے. کیوں؟ کیونکہ تذکرہ بنی اسرائیل کا نا. بنی اسرائیل کی شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ بذات خود رہ گئے موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے، تو وہ تو ویسے ہی ان سے ناراض تھے. حضور سید المرسلین علیہ السلام کو سب سے زیادہ سازشوں کا سامنا انہی کی وجہ سے کرنا پڑا، تو پھر شفاعت کون کرے؟ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کی ذات عالیہ نے یعنی وہ گناہگاروں کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ بنیادی طور پہ شفاعت ہے ہی اسی کے لیے جو گناہگار ہے. کیونکہ جو نیک ہے نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیک کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیکی بھی وہ خدا کے معیار پہ پوری نہیں آتی کہ آپ کہیں کہ اس کی نیکی کے عوض اسے تو جنت ملنی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک نیک آدمی کو بھی شفاعت کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر ایک بدکار آدمی یا گناہگار آدمی کے بارے میں تو یہ بات بہت زیادہ کلیئر ہے نا کہ اسے شفاعت کی ضرورت. تو نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کی شفاعت جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے ہے، لیکن سازشی جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں. اور بنی اسرائیل کیونکہ سازشی لوگ تھے، اس لیے شفاعت کی نفی کرنے کے بعد اس کے بعد اگر یہ نہیں فرمایا کہ ہاں جس سے اللہ چاہے اجازت دے، کہ ان کو امید ہو جائے کہ اچھا چلو ہمارا بھی کوئی تو سفارشی نکل آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے تو ہم آل یعقوب تو ہیں، یعقوب علیہ السلام کر دیں گے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام کر دیں گے. مطلب ہم ان سب کی جو اولاد ہیں تو کوئی تو ہماری شفاعت کر دے. اس کا کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ایک ایسی قوم کے ساتھ جو سازشیں کرنے والی. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ گناہگاری کے عوض میں شفاعت ہو سکتی ہے. انبیاء رب کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کسی آدمی سے بدکاری ہو گئی اس کی شفاعت ہو سکتی ہے، کسی آدمی سے غفلت ہو گئی اس کی شفاعت ہو سکتی. سازش کی شفاعت نہیں ہوتی. سازشی آدمی کی محشر میں شفاعت نہیں ہوگی کہ انبیاء اس کے بارے میں بھی کہیں کہ مالک اچھا اس پہ بھی مہربانی فرما، اس سے غلطی ہو گئی. سازشی آدمی جو ہے نا اس کے خلاف اس کے حق میں کوئی شفاعت نہیں. سازش، اور اسی لیے مذہب کے اندر بھی اور ریاست کے اندر بھی سازش پہ معافی نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا؟ سازش پہ معافی نہیں ملتی. ایک آدمی اس نے ریاست میں کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا اسے معافی مل سکتی، لیکن سازش پہ معافی نہیں ملتی. اسی طرح مذہب کے اندر بھی یہ قانون ہے. اس لیے یہاں پہ شفاعت کی جب نفی کی، ولا تنفعها شفاعت، انہیں کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. تو آگے یہ نہیں فرما الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مدد کے. ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سازش مطلب غداری کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی. ان کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں، کیونکہ شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا بھی نہیں. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ٹھیک ہے گناہگار ہونے تک گزارا چلتا ہے، مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر ٹھیک ہے رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے نا وہ دستگیر ہو ہی جاتی. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری غفلت کہیں سازش تک نہ آ جائے. ٹھیک ہے؟ جیسے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا عمومی طور پہ دین کی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے قادیانیوں کا تذکرہ کریں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار وہ بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار ان کے دماغ خراب ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. وہی بات ہے کہ یہ ابھی تک بچپن میں ہیں، یا ان کو بالکل مذہب کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے. یہ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ان کو ہوش نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ غفلت سازش کی حد تک ہے. اس پہ اگر ایک آدمی یہ سمجھتا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی توبہ کیے بغیر اور اس چیز کو چھوڑے بغیر، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری غفلت جو ہے وہ سازش کی حد تک نہ آئے. اگر غافل ہے نا تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اسے بس غفلت تک ہی رکھے. کم از کم خدا رسول کے ساتھ ہم وفادار رہیں. ہماری یہ وفاداری جو ہے یہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر بالکل کام خراب ہو جائے گا. پھر یہ کہ شفاعت تک کی امید نہیں رہے گی، اور جس کو شفاعت کی امید بھی نہ رہے وہ غریب کہاں جائے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمارے ظاہر کو قرآن مجید کے ظاہر سے، اور ہمارے باطن کو قرآن مجید کے باطن سے، اور ہماری حقیقتوں کو قرآن مجید کے حقائق کے ذریعے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.